والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. درس القرآن والحدیث الآن عن عمل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن والاحادیث الصحیحہ بعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولسانہ وبعمل الصحابہ وبلسانہم وبعمل الملائکہ ولذا استعملوا السلام. آج کا درس قرآن درس حدیث میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی شرعی حیثیت قرآن میں انبیاء نے کس طرح اس کو بیان کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری کس نبی نے دی. پچھلی امتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور میلاد کی کیسی دھوم تھی، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کو بیان بھی فرمایا اور عملاً بھی اس کو کیا. صحابہ کرام نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بیان کیا، فرشتوں نے بھی کیا. اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا، تو جو کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. پچھلے جمعے ہم پہ اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. خلاق عالم جل شان اس کو قرآن میں بیان کیا. عیسیٰ ابن مریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. مصدقا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے آگے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں. ومبشرا برسول، اس عظیم الشان رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والے ہیں. اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا. پوری ڈیٹیل کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم قوم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری. اب پچھلی قومیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں. مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالانبیاء بلسان الانبیاء و بامتی، coming of the beloved of Allah by the messenger of Allah and their followers with ahadith sahihah, with correct ahadith, brilliant ahadith. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کی زبانی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں. رواہ سلیمان بن احمد طبرانی فی المعجم الکبیر، اس حدیث باب کو سلیمان بن احمد طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. لما بلغ والد معد بن عدنان 40 رجلا، جب معد بن عدنان کی اولاد کی تعداد 40 ہو گئی، جب معد بن عدنان کی اولاد کی تعداد 40 ہو گئی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے. موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ ٹوٹ پڑے. وانتہبوا، اور اس لشکر کو لوٹ لیا. معد بن عدنان کی اولاد 40 کی تعداد کو پہنچی. تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ ٹوٹے. ضربوا علی مسل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ ٹوٹے. وانتہبوا، اور اس لشکر کو لوٹ لیا. فدعا علی موسیٰ بن عمران، تو موسیٰ ابن عمران نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب ہؤلاء ولد معد قد اغاروا علی عسکری. موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کرنی چاہی، اے اللہ یہ معد بن عدنان کی اولاد ہے جنہوں نے ہمارے لشکر پہ دھاوا بولا ہے، ہمارے لشکر پہ حملہ کیا، ہمیں لوٹ لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بددعا کرنے لگے، ارادہ کیا تھا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ، تو موسیٰ ابن عمران کی طرف اللہ نے وحی فرمائی.
یا موسیٰ ابن عمران لا تدعو علیہم، اے موسیٰ علیہ السلام ماد بن عدنان کی اولاد کے خلاف آپ بد دعا نہ فرمائیں۔ کیوں نہ فرمائیں؟ آپ بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پچھلے انبیاء اور ان کی امتیں دیتے رہے، اس پہ بات آ رہی ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مِنْهُمْ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے ان کے خلاف بد دعا نہ فرمائیں۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ، کہ انہی میں سے آئے گا، فَإِنَّ مِنْهُمْ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ النَّذِيرَ الْبَشِيرَ، کہ انہی کی قوم میں سے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گا، انہی کی قوم میں سے ان کا میلاد ہوگا، انہی کی قوم میں سے وہ تشریف لائے گا۔ النبیہ، جو غیب کی خبر دینے والا ہوگا اللہ کی عطا سے، الامیہ، جو مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہوگا، اس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہوگا، اللہ نے سکھا کے بھیجا ہوگا۔ جیسے قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے، جو احکام اور جو غیب نہیں جانتے تھے اللہ نے سب سکھا دیا۔ تو قرآن میں بھی اس کو بیان کیا، امی جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا، مخلوق نے نہیں پڑھا، اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کسی مخلوق سے نہیں پڑھتے، وہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہوتے، سکھائے ہوتے، اللہ نے تعلیم دی ہوتی۔ آگے اللہ جل شانہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَإِنَّ مِنْهُمْ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ النَّذِيرَ وَالْبَشِيرَ، کہ انہی میں سے وہ نبی امی تشریف لائے گا جو مخلوق میں سے کسی سے پڑھا ہوا نہ ہوگا، النذیر البشیرہ، اور یہ عظیم و شان وہ رسول ہوگا جو جہنم کا ڈر سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تو پیچھے انبیاء موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم بھی دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی میں اس کو بیان کیا کہ انہی میں سے آئے گا میرا نبی امی، لہذا موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بد دعا نہ فرمائیں۔ اس کو سلیمان بن عمرو طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر خوشخبری پچھلے نبی دے رہے ہیں۔ رواہ المفسر المحدث المحقق المورخ، مفسر، محدث، محقق، مورخ، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بہت بڑے تاریخ دان بھی ہیں اور انویسٹیگیٹر بھی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اس کو خصائص الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، اس میں خصائص الکبریٰ میں اس حدیث سے یہ نقل فرماتے ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں لم یزل اللہ یتقدم فی النبی الی آدم فمن بعدہ، بڑی اہم بات۔ The coming of the beloved of Allah by the messenger of Allah and their followers، مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان الانبیاء و بامتہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پچھلے انبیاء کی زبانی اور ان کی امتوں کی زبانی۔ اب حدیث سے ہم پیش کر رہے ہیں لم یزل اللہ، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لم یزل اللہ یتقدم فی النبی الی آدم فمن بعدہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ لم یزل اللہ یتقدم فی النبی الی آدم فمن بعدہ، اللہ جل شانہ ہمیشہ سے، اللہ جل شانہ ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی فرماتا رہا۔ پیشگوئی ہے آنے سے پہلے کسی کا بتانا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء کے سامنے اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشخبری سناتا رہا، پیشگوئی فرماتا رہا، اللہ فرماتا رہا، ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء کے سامنے اللہ ہی فرماتا رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعوت تو خود اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَمْ تَزَلِ الْأُمَّمُ تَتَبَاشَرُ بِهِ، اور قدیم سے ساری امتیں، قدیم سے یعنی پچھلی ساری امتیں تتباشر بھی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشیاں مناتی آئی ہیں۔
لَلَمْ تَزَلِ الْأُمَّمُ تَتَبَاشَرُ بِهِ. قدیم سے ساری امتیں، پچھلی ساری امتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پہ خوشی مناتی آئی ہے. دیکھیں پچھلی امتوں کے کیا حال تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی خوشیاں مناتی آئی ہے ساری امتیں. حدیث صحیح کے الفاظ ہے. اور آگے فرمایا وَيَسْتَفْتِحُونَ وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ. اور پچھلی سے ساری قدیم امتیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دشمنوں پہ فتح مانگتی آئی ہیں. سرکار کے وسیلے سے پچھلی ساری امتیں دشمنوں پہ فتح مانگتی آئی ہیں. اس کو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا. خلاق عالم جل شانہ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر زمان ہونے کے منکر ہو گئے ہیں، یہ یہود و نصارہ، ان کا یہ حال ہے کہ یہ منکر ہو رہے ہیں. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس سے پہلے اسی نبی آخر زمان کے وسیلے سے یہ دشمنوں پہ فتح مانگتے آئے ہیں. اس کو قرآن نے بھی بیان کیا. حَتَّى أَخْرَجَهُ اللَّهُ فی خیر قرن. حتی اخرجہ اللہ فی خیر امت. یہاں تک کہ اللہ جل شانہ پہ معروف صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین امت میں ظاہر فرمایا. وہ امت جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ اس ہے بات ایسی ہی ہے اے امت مصطفیٰ، ہم نے تم کو ساری امتوں سے بہترین امت بنایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اے امت مصطفیٰ تم پچھلی ساری امتوں پہ گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول معظم تم سب پہ تمہاری امتوں پہ بھی گواہ بن جاؤ، قیامت کے دن گواہی دے. اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بہترین امت میں ظاہر، ہاں جہاں تک کہ بہترین امت میں ظاہر فرمایا. وفی خیر قرن، اور سب سے بہترین زمانے میں ظاہر فرمایا، جس کے بارے میں صاحب سے تک یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، جو پھر میرے ساتھ ملا ہوا زمانہ ہے ان لوگوں کا زمانہ سب سے بہتر ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ جو ملا ہوا ہے ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے. یعنی میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ قرون ثلاثہ، یہ سب سے بہترین زمانے ہیں جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر فرمایا. اور فرمایا وفی خیر خیر الاصحاب، اور یہاں تک کہ اللہ جل شانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین صحابہ کرام میں ظاہر فرمایا، سب سے بہترین صحاب میں ظاہر فرمایا، سب سے بہترین ہستیوں میں صحابہ کرام میں ظاہر فرمایا. اور صحابہ کرام میں قرآن کی نص قطعیہ صریحہ کا اعلان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، ایمان لانے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین میں سے بھی ہے اور صحابہ کرام اور انصار میں سے بھی ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کے بعد ان صحابہ کرام کی اچائی کے ساتھ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ پیروی کی، یعنی تابعین نے صحابہ کرام کی پیروی کی. ان دونوں کے لیے کیا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا؟ اللہ جل شانہ ان کے لیے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سارے صحابہ سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور اللہ ان تابعین سے بھی راضی اور تابعین اللہ سے راضی. الحمدللہ امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، فقہ میں ان کے پیروکار ہیں حنفی. تو آپ تو تابعی بزرگ ہیں اور قرآن کی نص قطعیہ ہے والذین اتبعوا بإحسان، اور جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی. تابعین کے بارے، تابعین میں تو الحمدللہ امام اعظم حنیفہ بھی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور عظیم الشان ہستی ہیں جنہوں نے براہ راست
7 صحابہ کرام سے علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ حاصل کی براہ راست، بیچ میں کوئی نہیں تھا۔ ہم اس فقہ پر فالو کر رہے ہیں، ہم اس امام اعظم حنیفہ کی فقہ پہ عمل کر رہے، حنفی کہلاتے ہیں، جس میں بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ پچھلوں کا ذوف اگلوں کو مضر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو حدیث امام اعظم حنیفہ کے دور میں صحیح رہی ہے اور اب آ کے اس میں کہیں ضعف پیدا ہو گیا، ضعیف ہو گئی راویوں کی خرابیوں کی وجہ سے، تو پچھلوں کی خرابی اگلوں کو نقصان نہیں دیتی، وہ خرابی یہاں کے راویوں کی ہے۔ امام اعظم حنیفہ راجہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ تو براہ راست صحابہ سے کی ہیں، وہاں تو ضعف کا نقصان ہی نہیں ہے، وہاں تو ضعیف ہونے کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس عظیم الشان ہستی کی پیروی کرتے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ خیر اصحاب، اور قرآن میں صحابہ کرام کے بارے میں اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ اور ان کا اتنا بڑا اعلان ہے کہ ان کا ایمان ہدایت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ ان جیسا ایمان ہو نا تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ ایمان ہے، پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صحابہ کرام لائے ہیں، اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے صحابہ لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو قرآن نے ہدایت کا معیار سٹینڈرڈ صحابہ کرام جیسا ایمان قرار دیا۔ تو صحابہ کا ایمان خود دیکھ لیں کتنا پاورفل ہے کہ جو صحابہ کا ایمان اس طرح رکھے گا وہ اللہ فرماتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور انہی صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ سب سے بہترین صحابہ کرام نے ذکر فرمایا، اسی پہ بڑی حدیثیں صحیح ہیں لیکن آگے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سبحان اللہ، اسی پہ آگے چلتے ہیں۔ وفی خیر، آگے فرماتے ہیں وفی خیر بلد، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو سب سے بہترین شہر مکہ میں ظاہر فرمایا، اور ایسا ظاہر فرمایا کہ مکہ شہر کی قسم بھی اللہ اسی لیے اٹھا رہا ہے کہ سرکار وہاں ہے۔ قرآن اٹھائے نا، قرآن اللہ جل شانہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ قسم کھانے سے پاک ہے، اللہ کی طرف جب قسم کی نسبت ہو وہاں کھانا کہنا گناہ ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، ہر چیز کھانے سے پاک ہے۔ وہ یطعم ولا یطعم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ تو شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہے اللہ، لا اقسم بہذا البلد، لا زائدہ ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہ شہر مکہ ہے صرف اس وجہ سے، نہیں، آگے اللہ نے اس کو حالیہ کے ساتھ بیان کیا، وہ حالیہ کے ساتھ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی حبیب قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ کی ذات اس میں رہائش پذیر ہے، آپ کی ذات اس میں رہائش پذیر ہے، اس میں آپ رہتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس بہترین شہر میں ظاہر فرمایا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس والد کی قسم جس نے آپ کو جنا، توجہ رکھنا، اس والد کی قسم جس سے آپ کا میلاد ہوا، وما ولد، اور اس مولود کی قسم جس کا میلاد ہوا۔ دیکھیں سورت میں بالکل قرآن میں واضح الفاظ ہے، ووالد وما ولد، اس والد کی قسم جس سے میلاد ہوا، جس کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، اور اس بیٹے کی قسم، اس مولود کی قسم جس کا میلاد ہوا ہے۔ اب توجہ رکھ لیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جو بھی آبا و اجداد میں سے، لیکن ہیں تو سرکار کے آبا و اجداد، اور اللہ جل شانہ ایسے قسم اٹھاتا ہے، شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ اکبر، کیوں کہ سرکار وہاں تشریف فرمائے، اس لیے قسم اٹھاتا ہے، اور بیان بھی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس میں آپ رہائش پذیر ہیں، اور والد کی قسم جس سے ولادت ہوئی آپ کی، اور اس مولود کی قسم جس سے آپ کا میلاد ہوا، یعنی خود آپ کی قسم۔ اللہ ایسے قسم اٹھاتا ہے،
اللہ جس کی قسم اٹھائے اس کو بتائیں مرتبہ کیا ہوگا. اس شہر کی بھی قسم اللہ اٹھا رہا ہے جس میں سرکار ہے. تو خود سرکار کا مرتبہ اللہ کے یہاں کیا ہے کہ باعث وجود تخلیق کائنات ہے. کیونکہ اللہ نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر اس لیے کیا ہے کہ محبوب کو پیدا کیا. ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، تو مجھے پسند آیا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو سرکار کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ نے پہچان بھی اپنی اس لیے کرائی کہ محبوب کو پیدا کیا. لا اقسم بہذا، اللہ قسم اٹھا رہا ہے سب سے بہترین شہر میں حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر فرمایا. اب بتائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کی کیسی دھوم ہے. پچھلی امتیں دے رہے ہیں خوشخبری اور ہمیشہ سے دیتے آئے. لم یزل اللہ یتقدم فی النبی الی آدم فمن بعدہ، حدیث صحیح کے الفاظ ہیں خصائص الکبریٰ کی کہ اللہ جل شانہ آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء کے اپنے محبوب کی آمد کی خوشخبری دیتا رہا، ہمیشہ سے پیش گوئی فرماتا رہا. یہ کہتے ہیں نا کدھر ثابت ہے، ادھر ثابت ہے. پچھلی ساری امتیں خوشخبری دیتی رہی، تمہارا منہ لٹک گیا. یہ دیکھیں پچھلی ساری امتیں خوشخبری دے رہی ہیں، سارے نبی اللہ دے رہا ہے، سارے انبیاء کو سرکار کی آمد کی خوشخبری ہمیشہ سے. پوری حدیث آپ سن چکے ہیں، بار بار اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، پھر آگے حدیث بیان کرتے ہیں. The coming of the beloved of Allah by the messenger of Allah and their follower مجیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسان الانبیاء و بامتہم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کی خوشخبری پچھلی امتوں نے ان کے انبیاء نے دی. اس پر بات حدیث صحیح چل رہی ہے. اور حدیث صحیح چل رہی ہے رواہ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی سنن، عظیم الشان محدث عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی کے نام سے جو محدثین میں بہت مشہور ہے، اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. حدیث صحیح ہے. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے انہ سأل کعب الاحبار، انہوں نے حضرت سیدنا کعب الاحبار، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام لے آئے تھے سرکار کے سامنے والے، بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے. انہوں نے کعب الاحبار سے پوچھا کیف تجد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، صفات، نعت عربی ہے، اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے صفات. جو کہتے ہیں نعت رسول مطلب صفات رسول، یہ معنی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں تم کیسے پاتے ہو؟ اور سناؤ نا ذرا کیسے پاتے ہو؟ فقال کعب، حضرت کعب نے فرمایا ناجدہ محمد ابن عبد اللہ. بہت توجہ کا حدیث کے الفاظ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، میلاد کی، آمد کی خوشخبریاں، اس کو کس نبی نے بیان کیا تھا؟ توجہ رکھنا. فرماتے کعب الاحبار فرمایا پچھلی امت کے یہود و نصارہ کے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے. فرماتے ناجدہ محمد ابن عبد اللہ، ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حضرت عبداللہ سے ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، ولادت عبداللہ سے ہوگی. وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، ولد ہوں گے، ان کا انہی سے میلاد ہوگا. یہ دیکھیں حدیث پہ غور کرتے جائیں. محمد ابن عبداللہ کیا ہوگا؟ یولد بمکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے. یولد بمکہ تھا، ان کا میلاد مکہ میں ہوگا. یہ میلاد کے لفظ حدیث کے ساتھ توجہ رکھنا. ولد یلد ولدا فهو والد پروناؤن ہے. وہ ولد یولد ولد فهو مولود، یولد پیدا کیا جائے گا وہ ایک شخص. فرماتے وہ یولد بمکہ تھا، وہ ہیں جن کا مکہ مکرمہ میں میلاد ہوگا، ان کی ولادت ہوگی. وہ یہاجر الی طابہ تھا، مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جائیں گے. مدینہ کا ایک نام طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے. مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے. وَيَكُونُ مُلْكُ بِالشَّامِ، اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی. وَلَيْسَ بِفَحَّاشٍ، اور اللہ کے رسول طعن و تشنیع کرنے والے نہیں ہوں گے.
پوری حدیث میں ڈیٹیل بیان کر دی گئی. عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے اس کو جو نقل کیا کعب الاحبار سے، عبداللہ بن عباس نے جب پوچھا تو کعب الاحبار نے سرکار کے میلاد کو بیان کیا، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. یہ بھی بتایا کہ کس شہر میں میلاد ہوگا، مکہ میں ہوگا. یہ بھی بتایا کہ ہجرت کر جائیں گے مدینہ کی طرف. یہ بھی بتایا کہ سلطنت ملک شام میں ہوگی. اور سیرت بھی بتا دی وَلَيْسَ بِفَحَاشٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طعن و تشنیع کرنے والے نہیں، برا بھلا کہنے والے نہیں. اس سے ہمیں بھی سبق ملا کہ ہمیں بھی طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. طعن و تشنیع، طعنے مارنا، یہ ہے وہ ہے، نہیں کرنا، نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیں. میلاد کا یہ بھی پیغام ہے. اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی ساری امتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد پہ خوشخبری مناتی آئی ہیں. میلاد کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا اس کو. یولد میں مکہ تک کیا مانا ہے؟ مکہ میں ان کی پیدائش ہوگی. پیدائش کیا ہے؟ یہ تو میلاد ہے. مکہ میں ان کی میلاد ہوگی، میلاد گاہ مکہ ہوگی. اس کو بھی بیان کیا. یہ تھی پچھلی امتوں کا حال. اب آگے چلتے ہیں. عمل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلسانہ و بعملہ بالاحادیث الصحیحہ. The brilliant celebration of the birthday of the beloved of Allah by the beloved of Allah with brilliant ahadith. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا میلاد بیان کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا میلاد اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، دونوں سے، حدیث صحیح کے ساتھ اس کا بیان. اس پر درس قرآن درس اس بھی بات آ رہی کہ خود سرکار نے اس کو بیان کیا. اب سنیں حدیث صحیح. رواہ سلیمان و طبرانی فی المعجم الکبیر. اس حدیث پاک کو سلیمان بن احمد طبرانی نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا. حدیث صحیح معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر. امام طبرانی کی 3 حدیث صحیح کی کتابیں. معجم الکبیر میں اس حدیث صحیح کو نقل فرمایا. بہت توجہ کے ساتھ سننا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا. یہ حدیث گارنٹی ہم دے رہے ہیں پوری دنیا کو چیلنج کر کے. کہتے ہیں نا سرکار نے اپنا میلاد کب بیان کیا؟ میلاد کہاں ثابت ہے؟ میلاد قرآن اور حدیث صحیح سے ثابت ہے. اب ایک بندے کو خود پتہ کسی شے کا نہیں، اس نے کتاب میں سمجھی نہ پڑھی ہے، اس کو پتہ حدیث کا بھی نہیں پتہ، اللہ پاک کا نہیں پتہ. اس نے کسی بدھو کا ایک چھوٹا سا رسالہ پڑھ لیا، اس میں لکھا ہوا ہے میلاد بدعت ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے. نہ تو صحابہ نے کیا، نہ سرکار نے کیا، اے تم لگے ہو اور ہم نہیں لگے ہوئے. یہ اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہے. پڑھو ساری کتابیں پھر بات کرو. اسلام سارا سمجھو پھر بنو مبلغ. ان پڑھ مبلغ نہ بنو پھر قوم کو گمراہ کرو. ذرا دیکھیں کیا فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ رکھنا. سلیمان بن احمد طبرانی معجم الکبیر میں نقل کیا عن عائشہ الصدیقہ العفیفہ رضی اللہ عنہا قالت. راوی حدیث ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ العفیفہ ہیں جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے آیت اتاری ہے. یہ وہ ہے محبوب خدا جن کی تصویر دے کے پہلے بھیجی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جبریل امین نے کہتے کہ آپ کی آنے والی یہ بیوی ہے آئندہ نکاح میں. اس قدر محبوب تھی. محبوب خدا. سبحان اللہ، کیا بات. اور کسی کی تصویر اللہ نے جبریل امین صاحب کو بھیج کے نہیں بھیجی، ان کی بھیجی ہے کہ یہ آنے والی آپ کی ہونے والی بھائی ہے. کیا بات ہے. ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا. اور توجہ رکھیں، روایت کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. توجہ رکھنا، بہت اہم الفاظ ہے. ایک ہے نا سرکار نے میلاد کہاں بیان کیا؟ ایسے کہ حدیث ہے کہ میلاد کے لفظ ہیں، دوسرا لفظ ہی نہیں ہے. تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی. فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ العفیفہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں نے اپنا میلادہما اپنا میلاد عندی میرے سامنے بیان کیا، ذکر کیا. صرف سرکار نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے بھی اپنا میلاد ذکر کیا. ذکر تو ہو گیا. اب جب میلاد کو پریکٹیکل اب اسی سامنے بیان کر رہے ہیں، میرا میلاد ایسے ہوا، میری میلاد برتھ ڈے ایسے ہوئی، اور یہ بیان کرنے والے عائشہ صدیقہ راوی حدیثیں فرماتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد بیان کیا، ابو بکر صدیق نے بھی اپنا میلاد بیان کر دیا.
جب سرکار ایک بار بیان کر گئے، ابو بکر صدیق نے بھی میلاد کو بیان کر دیا تو ساری امت کے لیے میلاد کا جواز ہو گیا۔ یہ حدیث سے سرکار نے اپنا تو میلاد بیان کر دیا، آپ کیا کریں؟ یہ جو ہر وقت کہتے ہیں میلاد گناہ ہے، یہ بدعت ہے۔ پہلے کی یہ کیسی بدعت ہے کہ خود سرکار اپنا میلاد ذکر کر رہے ہیں، یہ کیسی بدعت ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے نا، اس لیے بدعت لکھ دیا۔ تو آپ اگر حدیث صحیح کی طرف آئیں تو وہاں پہ کئی بڑوں کی تسامح ثابت ہے، بڑے بڑے غلطیاں کر گئے ہیں آپ ضروری نہیں کہ جس نے لکھا تھا وہی کوئی وہی لائی ہو گئی، نہیں، وہی لائی ہے جو قرآن ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی محدث پر حدیث بیان کرتا ہے نا، اس میں غلطی کا امکان ہے، چوک سکتا ہے، اس پر وہ حدیث نہ پہنچی، یہ بھی ہو سکتا ہے، حدیث صحیح سے یہ بھی ثابت ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیمان بن نامک طبرانی معجم الکبیر میں جو حدیث نقل کر رہے ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دونوں نے اپنا اپنا میلاد فرماتی ہیں میرے سامنے بیان کر دیا۔ ہے کیا میلاد ہو گیا؟ آپ بتائیں، آگے چلیں۔ عمل مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاحادیث الصحیحہ، the brilliant celebration of the birthday of the messenger of Allah, beloved of Allah Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with brilliant احادیث۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سیلیبریشن، تقریب، میلاد کا جلسہ، یہ بیان کرنا، اور عملاً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا کر کے دکھانا، یہ بھی حدیث صحیح سے ہم پیش کر رہے ہیں، توجہ رکھنا۔ رواہ مسلم بن حجاج قشیری ہی سے اس حدیث پاک کو مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں نقل کیا، و محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ الخطیب نے مشکات المصابیح میں نقل فرمایا۔ عن قتادہ رضی اللہ عنہ، عن قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں، حضرت قتادہ سے، انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سوموار کے دن روزہ رکھنے کا وجہ اور سبب پوچھا، ریزن پوچھا۔ فقال، تو مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت فیہ، توجہ رکھنا، ذاک یوم ولدت فیہ، ہر سوموار کا دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میرا یوم میلاد ہے۔ اس سے کیا بات ہے؟ ذاک یوم ولدت فیہ، ولدت غیر متکلم، میں پیدا کیا گیا اسی دن میں، میری برتھ ڈے ہوئی اسی دن میں۔ تو سرکار خود بیان کر رہے ہیں ہر سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری میلاد ہوئی، میں اپنے میلاد کو روزہ رکھ کے مناتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے میلاد منائے، پریکٹیکل